نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنہ وقال علیہ الصلاۃ والسلام قال اللہ تبارک و تعالی ان صوم لی وانا اجزی بہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام او کما قال اللہ تبارک و تعالی۔ رمضان المبارک کا خوبصورت مہینہ ہم مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت، برکت، دنیا اور آخرت کے بہت سارے انعامات لے کر دوبارہ شروع ہونے والا ہے۔ الحمدللہ تمام دنیا کے اندر مسلمان اس مہینے کی تیاریوں کے اندر مصروف ہیں۔ مساجد میں مختلف حوالوں سے پروگرامات ترتیب دیے جا رہے ہیں۔ رمضان المبارک کی راتوں میں قیام اللیل کے لیے، تراویح کے اہتمام کے لیے مختلف قسم کا ساز و سامان، مجھے مختلف جگہوں پر جانے کا اتفاق ہوا۔ کہیں پہ سپیکرز وغیرہ درست کرائے جا رہے ہیں، کہیں پہ مائک کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ قاری اور حفاظ کرام سے رابطے کیے جا رہے ہیں کہ ہماری مسجد میں ہمارے نمازی رات کا قیام اللیل کرنا چاہتے ہیں، قرآن مجید سننا چاہتے ہیں، آپ مہربانی فرما کر ہمیں ٹائم دیں۔ تو الحمدللہ مختلف حوالوں سے کام ہو رہا ہے۔ گھروں کے اندر ہماری خواتین، بھائیں، بہنیں، بیٹیاں وہ رمضان مبارک کے مہینے کی سحری اور افطاری کی تیاریوں کے حوالے سے اپنے اپنے ذمے ضروری جو کام ہیں ان کا اہتمام کر رہی ہیں۔ بلا شبہ ایک خوشی کا اور ایک تبدیلی کا موقع ہے اور موسم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کا آغاز بھی بابرکت فرمائے اور اس کا اختتام بھی بابرکت فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی جانے والی کتاب قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 183 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت بھی کی ہے، اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا تعارف بھی قرآن کے حوالے سے کرایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا نزول شروع کیا۔ تو بلا شبہ یہ مہینہ، اس کے دن، اس کی راتیں، اس کے اندر نازل ہونے والا پاک کلام سارے ہی سارے خیر و برکت کا موجب ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں سبق ملتا ہے اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کو روزہ رکھنا سب سے زیادہ محبوب عمل ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور ایک دوسری حدیث کے الفاظ تھوڑے سے تبدیلی کے ساتھ یوں ہیں کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس بندے نے اس مہینے کے اندر دن کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا، اور جس بندے نے اس مہینے کی راتوں کو قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اس مہینے کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دن ہیں۔ اللہ کی رحمت ویسے بھی شروع ہوتی ہے، سارا سال ہی، ساری زندگی انسانوں پر موجود رہتی ہے، لیکن اس مہینے میں جوش مارتی ہے۔ اور پھر دوسرا 10 دن، دوسرا عشرہ وہ مغفرت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انسان جب بھی گناہوں کی معافی مانگے گا، اس کی طرف رجوع کرے گا، اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے۔ لیکن اس مہینے کے اندر انسان جب اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ زیادہ شدت کے ساتھ اس کو معاف کرتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی گناہوں کی معافی کے بدلے جو ثواب رکھا ہے، نیکی رکھی ہے کہ جس کے ذریعے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ کہا ہے نا، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو دور لے جاتی ہیں، مٹا دیتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر کسی بھی نیک کام کے کرنے کا اجر باقی سارے سال کے دنوں سے زیادہ رکھا ہے۔ اور پھر جو حدیث مبارکہ یہاں پہ پڑھی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، لہذا اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ ایک حدیث کے اندر تو اس طرح کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے رمضان کی فضیلت کے حوالے سے کہ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ کس کے خلاف ڈھال ہے؟ گناہوں کے خلاف ڈھال ہے، شیطان کے واروں کے خلاف ڈھال ہے۔ اور یہ بہت خوبصورت مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنی نیکیوں کی لہلہاتی فصل تیار کرنے کا مہینہ ہے۔ اور اس حوالے سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ اس مہینے میں کیا مہربانی فرمائی ہے، اس کی رحمت کیسے جوش کے اندر آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر جنت کے سارے دروازے کھلوا دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر دوزخ کے سارے دروازے بند کروا دیتا ہے۔ اور پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے اس مہینے کے اندر شیطان کو اور شیاطین جتنے بھی ان کو جکڑ دیا جاتا ہے زنجیروں میں، بیڑیوں میں۔ تو اس حوالے سے یہ رمضان بڑا خوبصورت مہینہ ہے، فضیلت والا ہے، رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے۔ ہمیں اس مہینے کا نہ صرف استقبال خوبصورت طریقے سے کرنا ہے بلکہ اس مہینے کا اکرام بھی خوبصورت طریقے سے کرنا ہے۔ استقبال تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ابھی سے لوگ ماشاءاللہ اپنے اپنے حوالے سے جو ہے نا وہ تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ مسجدوں کی سفیدی اور رنگائی کا کام بھی کئی دفعہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا، مجھے دیکھنے کا یہ موقع ملا، اور میں نے پوچھا مسجد کے متولی صاحبان سے اور معتمم صاحبان سے کہ آپ لوگ یہ پورا رمضان نہیں آتا، پورا سال آپ کیا رنگ وغیرہ نہیں کرواتے؟ تو کہتے نہیں جی ہم تو وقتاً فوقتاً کرواتے رہتے ہیں، لیکن اگر پورا سال مسجد کو ہم لوگ صاف ستھرا نہ کر سکیں، اس کو رنگائی وغیرہ نہ کروا سکیں، سفیدی نہ کروا سکیں، تو رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے ہم لازمی کرواتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے جنہوں نے آ کر رمضان کے مہینے میں یہاں پہ قیام کرنا ہے اور پھر آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرنا ہے، ان کے لیے خوبصورت جو ہے نا وہ مہمان نوازی کا بندوبست کیا جا سکے۔ تو 12 رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے انعامات لے کر آ رہا ہے، اس کی رحمتیں لے کر آ رہا ہے، اس کی طرف سے برکتیں لے کر آ رہا ہے، گناہوں کی معافی کا پیغام لے کر آ رہا ہے، موقع لے کر آ رہا ہے۔ اس لیے اس مہینے کا ہمیں اکرام بھی کرنا ہے، اور اکرام کیا ہے؟ اس مہینے میں ہم دن کو روزہ رکھیں، اس لیے کہ اس کا دن کا روزہ فرض قرار دیا گیا ہے اور اس کی رات کا قیام نفل قرار دیا گیا ہے۔ بلا شبہ رات کا قیام بھی ضروری ہے، لیکن بعض اوقات ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ دن کو روزہ رکھنا مشکل سمجھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے کہ بہت گرمی ہے جی 16-17 گھنٹے کا روزہ کون رکھے، لیکن رات کو وہ آ کے پنکھے کے نیچے، اے سی کے نیچے کھڑے ہو کے تراویح پڑھنا اس کو ضرور سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رات کو قیام نہیں کرنا، اور جو لوگ دن کو کسی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں تو وہ رات کا قیام بھی نہ کریں، نہیں، لیکن یہ بات ہمارے سمجھنے کی ہے کہ دن کا روزہ فرض ہے۔ اگر ہم نے رمضان کے مہینے کے روزے کو جان بوجھ کر ایک دن کے روزے کو بھی اگر ہم نے چھوڑ دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ساری عمر بھی بندہ روزہ رکھتا رہے تو اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اس کا روزے کو جان بوجھ کر توڑنے کا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی نے جان بوجھ کر ایک دن کا روزہ توڑ دیا بغیر کسی عذر کے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کا کفارہ یہ ہے کہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے۔ تو اس حوالے سے ہمیں یہ بات بہرحال اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ رمضان المبارک کا جو روزہ ہے وہ فرض ہے اور اس کا رات کا قیام وہ نفل ہے یا سنت ہے۔ ہمیں دونوں کام کرنے ہیں، ہمیں فرائض کی پابندی بھی کرنی ہے اور سنت کی پابندی اور نوافل کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کی یہ فضیلت ہے کہ اس کے آخری 10 دنوں کے اندر طاق راتوں میں سے ایک رات اللہ تعالیٰ نے اس کو شب قدر کا درجہ دیا ہے، اس کا نام باقاعدہ لیلۃ القدر، عزت والی رات، قدر و منزلت والی رات قرار دیا ہے، اور اس کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ اس انداز میں آیا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ خیر اور بہتر ثواب رکھنے والی جو ہے نا وہ رات ہے۔ تو اس مہینے کی رات شب قدر اس کو بھی ہم نے تلاش کرنا ہے، اعتکاف کی نیت ہم کریں، اعتکاف کا ارادہ کریں۔ انشاءاللہ اس مہینے کے آخری 10 دنوں میں میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کے اعتکاف کروں گا۔ جو خواتین ہیں ان کے لیے پہلا کام تو یہی ہے کہ وہ گھر میں اعتکاف کریں، لیکن اگر بعض جگہوں پر ایسے حالات ہیں کہ جہاں پہ خواتین کے اعتکاف کے لیے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے باضابطہ بندوبست کیا گیا ہے تو وہاں پہ پھر خواتین جا کے اعتکاف کر سکتی ہیں۔ یہ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں لاہور کے اندر منال القرآن کے ماتحت ایک اعتکاف، شہر اعتکاف بسایا جاتا ہے، اسی طریقے سے جماعت اسلامی، دعوت اسلامی اور دینی جماعتیں ہیں وہ مختلف قسم کے پروگرامات کرتی ہیں اعتکاف، اجتماعی اعتکاف کے۔ تو
ان اعتکاف کے اندر جا کر بھی خواتین شریک ہو سکتی ہیں، اور وہاں پہ ظاہر ہے جو ان کے معتکف ان کے لیے جو اہتمام کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کا پورا اہتمام کرتے ہیں، خواتین کی خدمت کے لیے، ان کی سحری افطاری کے لیے، باقی ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے خواتین ہی موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا مبارک قدم ہے، موجودہ حالات کا تقاضا بھی ہے کہ چونکہ ہماری خواتین کی بہت بڑی تعداد ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کے ذمے گھر رکھا گیا ہے، خواتین گھر کے ذمہ دار ہیں، گھر کے یعنی کہ بچوں کی تربیت کی سب سے پہلی گود، پہلی درسگاہی خواتین کی گود ہوتی ہے، ماں کی گود ہوتی ہے۔ اس طرح بہنیں، اسی طریقے سے جو ہے نا وہ ہمارے جو جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر خواتین ہوتی ہیں، دادی اماں ہو گئی، نانی اماں ہو گئی، چچی ہو گئی، اس طریقے سے پھوپھی خالہ ہو گئی، یہ بچوں کی تربیت میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس لیے خواتین بھی اس مہینے کو اپنے لیے یہ صرف سحری بنانے کا ان کا مہینہ نہیں ہے کہ ہم نے سحریوں کا بندوبست کرنا ہے اور ہم نے افطاری کا بندوبست کرنا ہے، نہیں، بلکہ یہ ان کے لیے بھی اللہ رب العالمین کی مغفرت کو حاصل کرنے کا، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا اور اپنے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ جو آیت پڑھی گئی ہے 183، جہاں پہ پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے روزوں کا ذکر کیا ہے، ان کی فرضیت کا ذکر کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والے لوگوں تمہارے پر اللہ نے روزے لکھے ہیں۔ اب یہاں پہ جو لفظ آمنوا آیا ہے تو یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ خواتین کے لیے بھی ہے، تو خواتین کو بھی اس حوالے سے خیال کرنا ہے۔ اور یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہماری اس وقت آبادی کا نصف سے زیادہ حصہ خواتین پر مشتمل ہے، اور الحمدللہ ہماری بچیاں اس وقت یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، میڈیکل کالجز کے اندر، انجینئرنگ کالجز کے اندر، مختلف فورمز کے اوپر جا کر، مختلف اداروں میں جا کر خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ تو ہمیں مسلمان بیٹی ضرورت ہے، ہمیں مسلمان خاتون کی ضرورت ہے، ہمیں مسلمان بہن اور بیٹی کی ضرورت ہے، ماں کی ضرورت ہے جو ہماری آنے والی نئی نسل کی اچھی طریقے سے تربیت کر سکے۔ یہ رمضان کا مہینہ بیسیکلی تربیت کا مہینہ ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ 29-30 دن ہمیں رمضان کے مہینے کے اندر خاص حالات کے اندر رکھتا ہے، ٹائم مقرر کر دیے گئے، اس ٹائم سے لے کر اس ٹائم تک آپ نے کھانا پینا نہیں ہے، اس ٹائم سے لے کر اس ٹائم تک آپ نے اپنی جائز نفسانی خواہشات پوری نہیں کرنی۔ تو یہ بنیادی طور پر ایک تربیت کا مہینہ ہے، اور اس تربیت کے مہینے کو اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ مسلسل تربیت سے، اور وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ، کہ انسان کو جو ریاضت ہے، مشق ہے، وہ مکمل کرتی ہے، اس کو بہتر کرتی ہے۔ تو یہ 29-30 دن کا جو مہینہ ہے، ایک مہینے کی جو ٹریننگ ہے، یہ اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ اس مہینے کی ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد بقیہ 11 مہینوں میں پھر ہم لوگ اس بات کا خیال کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہمیں کہا تھا کہ تم نے حلال چیزیں فلاں سے فلاں ٹائم میں نہیں کھانی، تم نے حلال فلاں جگہ سے اپنی نفسانی خواہشات پوری نہیں کرنی۔ تو اب بقیہ 11 مہینوں میں حلال چیزوں کی پابندی ختم ہو گئی، اور حرام چیزوں کی پابندی تو ویسے پوری زندگی میں رہتی ہے، رمضان کے مہینے میں بھی رہتی ہے، لیکن بقیہ 11 مہینوں میں بالخصوص ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم اس مہینے کی ٹریننگ سے فائدہ اٹھا کر حرام چیزیں کھانے سے، کمانے سے، حرام جگہوں سے اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے سے اپنے آپ کو روک لیں۔ بیسیکلی اصل پیغام یہی ہے۔ اور پھر اسی حوالے سے ہمارے سامنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی آتی ہے کہ جس بندے نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب اور سمجھانے کی بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ ٹریننگ دینے کے لیے آتا ہے کہ ہم جھوٹ جس کو حرام قرار دیا گیا ہے، ہم اس کو روزے کی حالت میں بھی ہم نے بولنا منع کر دیا گیا ہے۔ اور پھر اس لیے بھی منع کیا ہے خاص طور پر جھوٹ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدترین بیماری اور برائی قرار دیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ان الصدق ینجی، بے شک نجات دینے والی چیز سچ ہے، والکذب یہلک، اور برباد کرنے والی چیز وہ جھوٹ ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں اپنی زندگی کے اندر سے جھوٹ کو ختم کرنا ہے اور سچ کو لے کر آنا ہے، اور سچ کو بیان کرنے والی سب سے خوبصورت ترین جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جس کے تعارف میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں رکھی ہیں کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو ارشاد اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، بیان کیا ہے، اس سے سچی کسی کی بھی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا، ان کی بھی سب سے پہلی صفت ہی صادق اور امین ہے۔ اس حوالے سے ہمیں مسلمانوں کو اس مہینے میں صداقت اور امانت کا سبق حاصل کرنا ہے۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ صداقت اور امانت کے ساتھ امامت جوڑی گئی ہے۔ وہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا، سبق پھر پڑھ صداقت کا
عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تو اسے کام دنیا کی امامت کا۔ تو اس لیے ہمیں دنیا کے اگر امامت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تو یہ رمضان کا مہینہ بڑی خوبصورت ٹریننگ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہمیں اپنے معمولات کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ معمولات تو وہ ہیں جو آٹومیٹیکلی درست ہو جائیں گے، صبح کا اٹھنا تبدیل ہو جائے گا، صبح کا کھانا تبدیل ہو جائے گا، شام کا کھانا تبدیل ہو جائے گا، رات کا جاگنا تبدیل ہو جائے گا، لیکن یہ تو روٹین ہے۔ اس سے بڑھ کر ہمیں تبدیلی اپنے معمولات سے کے ساتھ ساتھ اپنے تفکرات کے اندر بھی لانے کی کوشش کرنی ہے۔ ہمیں اپنی فکر کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو رب اس مہینے کے اندر ہمیں حلال چیزوں سے روک کر تیار کرنا چاہتا ہے، کس لیے تیار کرنا چاہتا ہے؟ شیطان کے مقابلے میں۔ اس مہینے میں شیطان کو باندھ دیا گیا ہے، بالکل وہی ایک ماحول اور مزاج ہے کہ جیسے ایک فوجی کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ جب اس کو اپنے ملک کے اندر ایک عام سے حالات میں ٹریننگ دی جاتی ہے، لیکن جب اس کی کسی دشمن کے ساتھ مڑ بھیڑ ہوتی ہے، اس کی جنگ کا موقع آتا ہے، پھر توقع کی جاتی ہے اور امید کی جاتی ہے اور یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ جو ٹریننگ ہم نے تمہیں دی تھی، کمانڈو ٹریننگ دی تھی، اب دشمن سامنے ہے، دشمن بھی کھلا ہوا ہے، ہتھیار لے کر آ رہا ہے، حملہ کر رہا ہے، دائیں سے آ رہا ہے، بائیں سے آ رہا ہے، اب تم نے اس کے حملے کو جو ہے نا غارت کرنا ہے اور تم نے اس کو شکست دینے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ مسلمان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اس مہینے کے اندر شیاطین بند ہیں اور اگلے مہینے جب اس مہینے کا اختتام ہوگا شیاطین کھول دیے جائیں گے، وہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ اور جس طرح قرآن میں کہا گیا نا کہ شیطان نے اللہ سے کہا تھا، اللہ سے یہ گزارش کی تھی کہ مجھے مہلت دے، اللہ نے اس کو مہلت دی کہ تو انسان کا مقابلہ کر، اور پھر اس نے کہا تھا کہ میں انسان کا مقابلہ کیسے کروں گا؟ میں اس کے آگے سے اس پر حملہ کروں گا، میں اس کے دائیں سے ہوں گا، اس کے بائیں سے ہوں گا، اوپر سے ہوں گا، نیچے سے ہوں گا، میں اس کو خواہشات دلاؤں گا، میں اس کو جھوٹے جھوٹے وہ کیا کہتے ہیں امیدیں دلاؤں گا۔ وہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ یہ شیطان کہتا ہے کہ میں ان کو جھوٹی امیدیں اور تسلیاں دوں گا۔ تو اس حوالے سے ہمیں یہ چیز سوچنی ہے، اس مہینے میں ہم نے قرآن کا مطالعہ کرنا ہے۔ اگر ہم شیطان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اس کا واحد ذریعہ یہ ہے ہم قرآن کا مطالعہ کریں، ہم قرآن مجید کے ذریعے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے صحابہ کی سچی سیرت پڑھ سکتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری، صحابہ کرام نے زندگی کیسے گزاری۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ باتیں ہمیں سمجھائی ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ اعراف کے اندر یہ بات ہمیں سمجھائی گئی ہے کہ ایک مسلمان کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اگر وہ ایمان لائے اور اللہ رب العالمین کے پیارے نبی وسلم کے طریقے پر چلے، صحابہ کرام کے طریقے پر چلے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی رضامندی عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہمارے لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے اس کو خوبصورت ترین اسوہ حسنہ قرار دیا گیا۔ سورہ احزاب 33 نمبر سورت ہے قرآن مجید کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ بھی کیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو قیامت والے دن ملنے کی اس کی توقع ہے، امید ہے، ایمان ہے کہ میں نے رب سے ملاقات کرنی ہے، اور جو اپنی زندگی میں اس بات کا تذکرہ کرتا ہے کہ میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، میں اللہ کا نام لیتا ہوں، میں سبحان اللہ پڑھنے والا ہوں، الحمدللہ پڑھنے والا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، ایسے شخص کے لیے، ایسے عورت کے لیے، ایسے انسان کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ رکھتے ہیں اپنے لیے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کا، ان کو فالو کرنے کا، اور صحابہ کرام کی سیرت کو فالو کرنے کا درس دیتا ہے۔ اور اس والے سے ہمارے سامنے متفرق قسم کی مثالیں آتی ہیں۔ دیکھیں صحابہ میں ایک طرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، غلام شخص، لیکن کمال کی قربانی پیش کی ہے، اور دوسری طرف ہمیں خواتین میں دیکھیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کا پہلا شہید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا، وہ بھی ایک کنیز تھیں، کوئی آزاد عورت نہیں تھی، غلام تھی۔ تو قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ صحابہ کرام نے کس انداز کے ساتھ جو ہے اسلام کی ترویج کے لیے کوشش کی۔ اسی لیے قرآن مجید کے شروع کے اندر یہ بات کہی گئی ہے، اور اس مہینے کے اندر ہم نے یہ بات سمجھنی ہے، ہم نے اس مہینے میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، ورنہ ہم کہیں کہ ہم نے پہلا سپارہ شروع کیا تھا اور آخری روزے کے دوران ہم کہیں کہ ہم نے قرآن مجید ختم کر لیا، اور ہمیں یہی پتہ نہ ہو کہ پہلے سپارے کے پہلے صفحے پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی ہوئی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ،
کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ تو ان لوگوں کی طرح لاؤ جو پہلے لائے تھے. صحابہ کرام کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے, ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم نے ایمان کیسے لانا ہے. اور پھر قرآن مجید کی سورہ صاف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ اگر ہم عذابوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ صرف یہی نہیں کہ قرآن مجید کے دم درود کروا لیں, اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا پیغام سمجھیں. جس طرح سورہ صاف میں کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم, اے ایمان والو کیا تم چاہتے ہو تمہیں دردناک عذابوں سے نجات کا نسخہ بتایا جائے, تجارت بتائی جائے, تم سودا کرنا چاہتے ہو ایسا جو تمہیں دردناک عذابوں سے بچا لے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ تم تؤمنون باللہ ورسولہ, تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اپنا ایمان مضبوط کرو. اور دوسرا کام کیا کرو؟ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, تمہیں اللہ نے مال دے رکھا ہے, وسائل دے رکھے ہیں, صلاحیتیں دے رکھی ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں. تمہیں اللہ نے اپنی جان دے رکھی ہے, اپنے جان, اپنے مال, اپنی اوقات, اپنی صلاحیت, اپنا سٹیٹس, اپنے اختیارات, جس شکل میں بھی اللہ نے تمہیں کرنے کے لیے, لوگوں پر اثر انداز ہونے کے لیے کچھ بھی عطا کیا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں استعمال کرو. جہاد کے ساتھ استعمال کرو, جد و جہد کرو, اس کے ساتھ سٹرگل کرو, اپنے اختیار کے ساتھ سٹرگل کرو, مال کے ساتھ, صلاحیت کے ساتھ, بولنے کی طاقت اس کے ساتھ, لکھنے کی طاقت اس کے ساتھ. اور یہ وہی کام ہے کہ جس کے کرنے کا سورۃ توبہ میں بار بار حکم دیا گیا ہے. یہ رمضان کا مہینہ دراصل جہادی مہینہ ہے, جد و جہد کرنے والا مہینہ ہے. اپنے خلاف جد و جہد, اپنے نفس کے خلاف جد و جہد, اپنے معاشرے کے اندر رہنے والی ان طاغوتی طاقتوں کے خلاف جد و جہد جو انسان کو حق کے راستے سے ہٹانا چاہتی ہیں. یہی پیغام اللہ نے سورۃ توبہ کے اندر بھی ہمیں دیا ہے. مثلا کہا گیا ہے کہ وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, اللہ کے راستے میں مال اور جان کے ساتھ جہاد کرو. آگے چل کر کہا گیا ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم, اللہ کے راستے میں نکلو اور جد و جہد کرو اپنے مال اور جان کے ساتھ. پھر آگے چل کر مزید یہ بات کہی گئی ہے الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما. سورۃ صاف میں کہا گیا تھا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم, وہاں پہ کہا گیا ہے سورۃ صاف میں کہ تمہیں عذابوں سے بچنے کا طریقہ بتایا جائے. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو عذابوں کا شکار ہو جاؤ گے. الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما ویستبدل قوما غیرکم ولا تضروہ شیئا. اگر تم مسلمانوں اس پیغام کو نہیں سمجھو گے, اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرو گے, اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا, تمہیں دنیا سے ہٹا لے گا, تمہاری سیٹ خالی کر دی جائے گی اور دوسرے لوگ اللہ تعالیٰ آ کے سیٹ پر ذمہ داری پر بٹھا دے گا. پھر یہ وہی پیغام ہے محترم سامعین کہ جس پیغام کو اللہ نے سورہ حج میں بیان کیا, جہاں پہ ہمارا نام بھی بتایا ہے, ہمارا کام بھی بتایا ہے. اللہ نے وہاں پہ یہ بات بیان کی سورہ حج کے آخری رکوع میں, 22 نمبر صورت ہے سورہ حج. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ, یہ مسلمان کے کرنے کا کام ہے جہاد, جس کو آج ہم نے مجاہدین کے حوالے کر رکھا ہے نا. ہر مسلمان مجاہد ہے, ہر مسلمان مرد اور عورت سے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا اس کو حکم دے رکھا ہے اپنے اپنے دائرے میں, اپنی اپنی استطاعت کے مطابق, اپنی اپنی فیلڈ میں. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ, یہ پیغام صرف مردوں کے لیے نہیں ہے, یہ پیغام صرف مولوی صاحبان کے لیے, سکالرز کے لیے اور اسلامیات والوں کے لیے نہیں ہے, ہر مسلمان کے لیے, مرد اور عورت کے لیے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم, اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو کفر کے نظام کو ختم کرنے کے لیے, حق کا نظام لانے کے لیے, انصاف کو لانے کے لیے, بے انصافی اور بدامنی اور ظلم کے خاتمے کے لیے, لوگوں کے اوپر جو غربت اس وقت مسلط کی گئی ہے اس کے خاتمے کے لیے, لوگوں کے اوپر اس وقت جو طاغوتی قوتوں نے ملکوں کو جو نے اپنی گرفت میں لے رکھا ہے, تو مسلمانوں کو انفرادی, اجتماعی اور بین المملکتی سطح پر یہ جہاد کرنا ہے. اور اس لیے کرنا ہے کہ اللہ نے فرمایا هو اجتباکم, اللہ نے تمہیں چنا اسی کام کے لیے. اور فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ نے اس کام میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی. یہ دین جو جہاد کا تمہیں حکم دیتا ہے نا, اس دین کے سسٹم میں کوئی تنگی نہیں ہے. تمہیں چاہیے خوبصورت نظام چاہتے ہو, امامت چاہتے ہو, تو پھر اس نبی کے راستے پر چلو جس کے ساتھ اللہ نے امامت کا وعدہ کیا تھا. ملت ابیکم ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر کاربند ہو جاؤ. هو سماکم المسلمین, یہ ہے ہمارا نام. اس مہینے میں ہم نے قرآن کو سیکھ کر, سمجھ کر فرقہ پرستی کا خاتمہ کرنا ہے, اسلام پرستی ہم نے سیکھنی ہے. ملت ابیکم ابراہیم کے بعد فرمایا هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا
لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، کہ تمہارا نام مسلمان ہے، تم بریلوی، دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ XYZ جتنے بھی ہم نے نام رکھے ہوئے نا، یہ تمہاری پہچان اصل نہیں ہے، تمہاری اصل پہچان مسلمان کی ہے۔ اور تمہارا اصل کام کیا ہے؟ لتکونوا شہداء علی الناس، تم نے دنیا کے لوگوں پر گواہی دینی ہے۔ اب گواہی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ زبان سے گواہی دینی ہے، تم نے دنیا کو بہترین اکنامک سسٹم دینا ہے، اور سسٹم دے کر تم نے گواہ بن جانا ہے کہ لوگوں دیکھو یہ ہے خوبصورت سسٹم۔ تم نے لوگوں کو بہترین عدالتی سسٹم دینا ہے، تم نے لوگوں کو بہترین معاشرت کا سسٹم دینا ہے، تم نے لوگوں کو بہترین ایجوکیشنل سسٹم دینا ہے، ریسرچ کا سسٹم دینا ہے، تم نے لوگوں کی معاش کا، لوگوں کی روحانیت کا، لوگوں کے رات کا، دن کا، ہر چیز کا خیال کرنا ہے، تم نے لوگوں کی بیماریاں دور کرنے کے لیے خوبصورت میڈیکل کا سسٹم لانا ہے۔ اور الحمدللہ اسلام اس حوالے سے بہت زرخیز ہے، قرآن مجید اور حدیث کے اندر ہمیں ان حوالوں سے پیغام دیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن کا پیغام تھا۔ رمضان کا مہینہ بیسیکلی ہمیں اس کی تیاری کے لیے ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کریں، ہم بہترین مجاہد مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ یہ رمضان کا جو روزہ ہے یہ بیسیکلی مجاہدہ ہے، نفس کے خلاف مجاہدہ ہے۔ انسان کے لیے دیکھیں نا کتنا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ 15-16 گھنٹے کے بعد اس کو 2 گھونٹ پانی کے مل جائیں اور دیکھنے والا بھی خدا کی ذات کے علاوہ کوئی نہ ہو، اور پھر بھی وہ اپنے اوپر مشقت کرے، مجاہدہ کرے اپنے نفس کے خلاف۔ انسان کو جھوٹ بولنے کے بہت سارے مواقع ملے، انسان کو سونے کا بہت سارا موقع ملے، اس کے گھر میں AC لگاؤ لیکن وہ رات خدا کے حضور قیام میں کھڑا ہو، انسان کو گھر کا خوبصورت پلنگ اور بیڈ اور بستر ملا ہوا ہو، بہترین رہائش اس کو ملی ہوئی ہو، لیکن آخری 10 دنوں میں گھر کو چھوڑ کر جا کے اعتکاف میں بیٹھ جائے، تو بلا شبہ یہ مجاہدہ ہے۔ اس مجاہدے کے ذریعے اسلام ہمیں، قرآن اور اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی ہمیں تیار کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اس کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ آخر پہ چند مسائل جو روٹین کے اندر لوگوں کو درپیش ہوتے ہیں، معلوم نہیں ہوتا۔ ہر وہ شخص جو مریض ہے، جس کا ڈاکٹر، جس کا طبیب اس کو یہ بات سمجھا دے کہ روزہ رکھنے سے، بھوک پیاس برداشت کرنے سے یا وقت پر دوائی نہ کھانے سے اس کی بیماری کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے، ایسا شخص روزہ نہ رکھے، وہ مریض کے حکم میں۔ جب وہ صحت مند ہو جائے تب رکھ لے۔ ایسا شخص جو سفر کے اندر جا رہا ہے، چاہے اس کا سفر جتنا مرضی آسان ہے، لیکن اگر وہ مسافر ہے، اپنے گھر سے دور جا رہا ہے، ایسا شخص اگر روزہ نہیں رکھنا چاہتا اس کو کھلی اجازت ہے، رکھنا چاہتا ہے اس کی اپنی چوائس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی کا بندوبست کر رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مریض اور مسافر دو کو خاص طور پر مد نظر رکھ کر یہ بات کہی ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تنگی نہیں کرنا چاہتا، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم آسانی کے ساتھ یہ کام پورا کرو۔ وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم یہ گنتی تم نے پوری کرنی، بعد میں پوری کر لینا اگر کسی مجبوری سے نہیں کر پا رہے۔ اصل کام کیا ہے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اصل بات ذہن میں یہ رکھو کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن دیا ہے جو ہدایت ہے، اس مہینے میں اس ہدایت کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بلند کرو۔ اللہ کی بڑائی بلند کرنے کا سب سے خوبصورت ذریعہ یہ ہے کہ جس نظام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اوپر لاگو کرنے کے لیے بھیجا ہے اس کے لیے کوشش کی جائے، اور یہ وہی پیغام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ پر مختلف مواقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے اور ہدایت دے کر بھیجا ہے۔ یہاں پہ کہا گیا نا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تو وہ ہدایت دے کر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، تو یہ قرآن مجید کی ہدایت ہے جس کا تذکرہ جو بجا پھیلا ہوا ہے۔ پہلا سپارہ پڑھتے ہم دیکھیں نا، سورہ فاتحہ میں ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ہمیں شروع میں کیا کہتا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ایک جگہ قرآن میں کہا گیا ہے ھذا بیان للناس وھدی وموعظۃ للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے اور یہ کھلی کھلی نشانی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں قرآن کے ساتھ یہ تعلق جوڑ۔ تو بہرحال میں ذکر کر رہا تھا کہ مریض یا مسافر بعد میں روزے پورے کر لیں۔ اسی طریقے سے کوئی خاتون، ہماری محترم بہن بیٹی، کوئی ماں، کوئی بزرگ خاتون ایسی ہیں کہ جن کے گود میں بچہ ہے اور وہ چھوٹا بچہ ہے، معصوم بچہ ہے جس کو دودھ پلانا ہے، اور اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے بچے کے دودھ پلانے کے اوپر اثر پڑتا ہے، ان کی یعنی کہ گروتھ کے اندر فرق آتا ہے، ایسی خاتون کو بھی اجازت دی گئی ہے جو مرضع ہے یعنی کہ دودھ پلانے والی خاتون ہے، وہ بھی اگر روزہ نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے، وہ بعد میں روزے پورے کر لیں۔ اسی طریقے سے ایسی کوئی خاتون ہے جس کے ابھی بچے کی ولادت نہیں ہوئی، بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے،
اور روزہ رکھنے کی وجہ سے، یا اس نے کوئی دوائی وغیرہ کھانی ہے، اس کو ڈاکٹر نے طبیب نے ایڈوائز کیا ہے، تو وہ روزہ نہ رکھے۔ ایسی حاملہ خاتون کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، بعد میں جب بھی اس کے لیے آسانی ہو وہ روزے اپنے پورے کر لے۔ اسی طریقے سے حیض والی اور نفاس والی خاتون، وہ بھی اپنے مخصوص ایام کے اندر روزہ نہیں رکھتی، بعد میں روزوں کی قضا کرتی ہے۔ اس وجہ سے خواتین کو معلوم ہونا چاہیے نماز کی جو حیض اور نفاس کی اور ان حالتوں کے اندر جو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، رہ جاتی ہیں، ان کی قضا نہیں ہے، لیکن روزے کی جو نا قضا موجود ہے، روزے کا حکم موجود ہے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے روزے کی قضا کرنی ہے، ہم نے روزے بعد میں رکھنے ہیں، تو یہ بات رکھی گئی۔ اسی طریقے سے کوئی ایسے بزرگ ہیں، مرد ہیں یا خاتون ہیں، جو بہت بوڑھے ہو گئے ہیں اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کی وجہ سے ان کی صحت خراب ہوتی ہے، ان کی بیماری میں یا ان کی کمزوری میں، نکات میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہ روزہ نہ رکھیں۔ اس کے بدلے میں وہ کیا کریں؟ اس کے بدلے میں وہ فدیہ دے دیں۔ ایک روزے کا بدلہ فدیہ 2 کلو گرام گندم ہے یا اس کی قیمت ہے، یا دوسرا طریقہ یہ رکھا گیا ہے کسی بھی ایک مسکین کو جس کے پاس اپنے وسائل موجود نہ ہوں، اس کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں، یا 2 مسکینوں کو ایک وقت میں کھانا کھلا دیں، جیسا بھی آپ کے لیے آسانی ہو۔ آپ کسی اپنے روزوں کا فدیہ پورا کٹھا بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایسا مریض کہ جس کو اس کے طبیب نے بتا دیا ہے کہ آپ کی بیماری اب بڑھتی جائے گی، آپ روزے نہ رکھیں، ایسا شخص جس کو کہا گیا ہے جو دائمی قسم کا مریض ہے، لا دوا مریض ہے، وہ بھی روزہ نہ رکھے اور اپنے ہر ایک روزے کے بدلے میں یہ جو فدیہ میں نے بتایا وہ دے دے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہے نا وہ اعتکاف کی حالت میں بیٹھتے ہیں، تو بعض ہمارے علماء کرام یا عام جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، مولوی صاحبان، وہ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے تو یہ ذہن میں رکھ لو کہ آپ نے نہانا نہیں ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہر ایسا شخص جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے اگر وہ نہانے کی ضرورت محسوس کرے تو وہ نہا سکتا ہے۔ ضرورت اب کیسے محسوس کی جاتی ہے؟ مثلاً وہ 10 دن اعتکاف میں بیٹھا ہے اور اس کو دوسرے تیسرے دن کے بعد پسینے کی وجہ سے اس کے جسم سے بدبو آنے لگی ہے، کہ کپڑوں سے بدبو آنے لگی ہے، ایسے شخص کو ضرور نہانا چاہیے۔ اس لیے کہ مسجد میں تو ہمیں لہسن اور پیاز کھا کر بھی جانے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس وجہ سے بدبو آتی ہے تو پھر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ہے کہ جو اگر نہ نہائے تو اس کو خارش ہو جاتی ہے، اس کو کچھ اس قسم کا مرض لاحق ہو جاتا ہے، ایسا شخص بھی نہا سکتا ہے۔ لیکن ایک بندہ ہے جس کے ساتھ یہ مسائل نہیں ہے تو اس کو روٹین میں نہیں نہانا چاہیے، کیونکہ وہ سفر کر کے آیا ہے، یعنی کہ مسافر بن کر آ گیا ہے، اور مسافر کو روٹین کے اندر نہانے وغیرہ کی سہولت نہیں ہوتی، وہ اللہ کے گھر کا مہمان ہو گیا۔ لیکن اگر وہ ضرورت محسوس کرتا ہے تو نہا لے۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں، اتنی بڑی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم تو پھر اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ بات میں نے کر دی۔ اسی طریقے سے کوئی انہیلر لینے والے، کوئی دمہ کے مریض ہیں، تو اگر ان کے انہیلر کے اندر صرف آکسیجن ہے، جس کی وجہ سے ان کی نالیاں وغیرہ وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، ان کی آکسیجن کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تو وہ انہیلر لے سکتے ہیں، اس کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن بعض ابھی میڈیکل کے ڈاکٹر وغیرہ بتا رہے تھے کہ انہیلر کے اندر کچھ دوائیں وغیرہ بھی ایسی ڈالی گئی ہیں جس کی وجہ سے جا کے سانس بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اور طاقت بھی ملتی ہے، تو ایسے انہیلر کے متعلق فتاویٰ دیے گئے ہیں کہ وہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسا مریض پہ روزہ نہ رکھے۔ اسی طریقے سے یہ جو ہمارے کچھ نوجوان گرمی کے مہینے میں خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں نہروں وغیرہ پر ٹیوب ویل وغیرہ کی، یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں ان کے حوض وغیرہ بنے ہوتے ہیں، وہاں پہ جا کے نہاتے ہیں، اوپر سے چھلانگ لگاتے ہیں، اور اس طرح چھلانگ لگاتے ہوئے نہر وغیرہ میں نہاتے ہوئے حلق میں پانی چلا جاتا ہے۔ یہ ان کے لیے خاص طور پر سوچنے کا مقام ہے، اس طریقے سے اگر پانی چلا جائے گا تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ انہوں نے خود اختیار کیا ہے۔ اس کی بجائے ان کو چاہیے کہ اگر جا کے نہاتے بھی ہیں آرام سے بیٹھ کر نہا لیں، کسی مگ وغیرہ کے ساتھ پانی ڈالیں یا آرام سے ناک وغیرہ کو بند کر کے اس طریقے سے، یعنی کہ وہ یہ اپنا نہانے کا کام کر سکتے ہیں، کیونکہ گرمی ہوتی ہے، نہانا پڑتا ہے، ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آخری بات میں یہ رکھنا چاہوں گا، گزشتہ کچھ عرصے سے یہ ہمارے ملک کے ٹی وی چینلز کے اوپر رمضان ٹرانسمیشن اور رمضان پیغام، رمضان نشریات اور پیغام رمضان، اس حوالے سے پروگرام رکھے جا رہے ہیں جس میں مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، مخلوط مجلسیں ہوتی ہیں، ہنسنا ہنسانا اور اس طرح کی مختلف انعامی سکیمیں چل رہی ہیں اور پروگرامات چل رہے ہیں، تو یہ بالکل نامناسب ہے۔ اس طرح کی کوئی بھی ٹرانسمیشن جو کوئی اسلامی نہیں ہے، جو لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں وہ بھی گناہ کرتے ہیں، جو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں وہ بھی گناہ کرتے ہیں۔ ان دونوں قسم کے لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور تیسرے گناہ گار وہ لوگ ہیں پھر جو ان کو گھروں میں اندر بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ تو آپ میں سے جو شخص بھی پچھلی مرتبہ اس نے یہ کام کیا ہے کہ شام تقریباً 5 بجے سے بیٹھا ہے اور
7 بجے 6:30 بجے روزہ کھولنا ہے وہاں تک بیٹھا رہا ہے، اور کسی نے آ کے پوچھا کہ بابا کیا کر رہے ہو، تو کہتے ہیں بس بڑا اچھا سا پروگرام لگا ہوا تھا، شغل میلہ بھی لگا ہوا ہے، ساتھ روزہ بھی گزر رہا ہے۔ تو یہ روزہ اس طرح گزارنے کی چیز نہیں ہے، یہ روزہ سبق سیکھنے کی، ٹریننگ حاصل کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی چیز سے کہا ہے کہ حرام کاموں سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہمیں، اور یہاں پہ ہم لوگ حلال کام کے اندر بھی خرابی پیدا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مہینے کے روزوں کو ہمارے لیے بابرکت بنائے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے لیے اس کو بابرکت بنائے۔ اور آخری بات کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں نہ صرف قرآن نازل کیا گیا، رمضان وہی مہینہ ہے جس میں مسلمانوں کو پہلی فتح ملی اور کفر اور اسلام کا نکھیڑا ہوا۔ کفر اور اسلام کا نکھیڑا قرآن بھی کرتا ہے اور جہاد بھی کرتا ہے، مسلمان کو جہاد کے لیے تیار رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے اپنے دائرے میں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔